لوگوں کی ایک قسم وہ ہے جو کسی بھی پوزیشن پہ، کسی بھی عہدے اور کسی بھی حال میں لیکن رونے کی عادت اسے پڑ چکی ہے۔ آنکھوں کی بینائی کا نہ ہونا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان کے پاس آنکھیں ہوں اور زندگی میں بصیرت نہ ہو۔ سعدی شیرازی نے ایک اندھے بیگاری کو یہ بات کہی تھی کہ آنکھوں کی بینائی کا نہ ہونا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان کے پاس آنکھیں ہوں اور زندگی میں بصیرت نہ ہو۔ آپ سب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بچے کے ساتھ ایک چھوٹا سا چیلنج اگر ہوتا، اسکول میں یاسر بھائی اگر چھوٹا سا چیلنج آتا ہے، گھر میں کال آتی ہے کہ جی آپ کے بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، تو ہم گھر سے جا کے اسکول والوں کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کا بچہ نیوی کا بیسٹ آفیسر ہو، وہ دنیا دیکھ چکا ہو، وہ موٹرولا چیمپئن ہو، اس کے پاس کتنے فلائنگ کلرز ہوں، وہ وردی پہن کے کھڑا ہو تو ہیرو لگ رہا ہو، اور ایک دن آپ کو اطلاع ملے کہ کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں، اس کے بعد آپ کا جو رسپانس ہے وہ بتاتا ہے آپ کتنے بڑے انسان ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا رسپانس کیا ہو سکتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے کہ شواز بھائی نے اور انکل نے معاف کر دیا۔ ایک ایسا ان ریپیئریبل لاس جو کہ ریپیئر نہیں ہو سکتا، چیلنج ہے۔ ابھی امریکہ میں کام ہو رہا ہے کہ اسٹیم سیلز بنیں گے اور یہ آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ ایک اتنا بڑا چیلنج آنے کے بعد اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رسپانس آپ کا اچھا بھی ہو گیا ہے تو آپ دل ہار کے زندگی کو روتے دھوتے پیٹتے گزارتے ہیں۔ پھر آپ کمال دیکھیے کہ اس سارے کے سارے ہرڈل میں لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ لوگوں کی ایک قسم وہ ہے جو کسی بھی پوزیشن پہ، کسی بھی عہدے اور کسی بھی حال میں لیکن رونے کی عادت اسے پڑ چکی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ریڈیو ٹیون نہیں ہوا ہوتا، ریڈیو 100 پہ نہیں ہوتا، 101 پہ نہیں ہوتا، 107 پہ نہیں ہوتا، تو آپ کو جو آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے وہ رونے کی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ریڈیو 100 پہ آ جاتا ہے، 101 پہ آتا ہے، 107 پہ آتا ہے، یعنی ٹیونڈ ہو جاتا ہے، تو وہ ردم میں آ جاتا ہے۔ اس معاشرے میں آپ کو 90% لوگ روتے ملیں گے، وہ ٹیون نہیں ہے، وہ گلے کر رہے ہیں، وہ شکوے کر رہے ہیں، وہ زندگی کا گلہ کر رہے ہیں، وہ رب کی جو عنایات ہیں ان کو دیکھنے کے باوجود، ہونے کے باوجود لائف کا گلہ کر رہے ہیں، وہ بیماری کا گلہ کر رہے ہیں، وہ اپنے باس کا گلہ کر رہے ہیں، وہ زمانے کا گلہ کر رہے ہیں، وہ حالات کا گلہ کر رہے ہیں۔ اور بڑے تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کے دکھ کو قبول کر لیا ہے اور وہ شکر کر رہے ہیں۔ ان کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا چیلنج ہونے کے باوجود ان کے پاس صرف شکر ہے۔ میری زندگی کے بیسٹ مومنٹس وہ ہیں جس میں میرے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، میرے والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی ایوارڈ مل گیا اس نے، اور ان کی آنکھوں کی جو نمی ہے یا جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ میں تصور میں ہی کہیں سوچ سکتا ہوں کہ ایسی خوشی انہیں زندگی میں کہیں ملی ہوگی۔ تو میری بیسٹ وشیز ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو شاد آباد رکھے۔ آخری بات یہ بھی کہہ دوں، اس پورے ملک کو موٹیویشن کی ڈرپ کی ضرورت ہے۔ یہ پورا ملک شام 7 بجے سے رات 11 بجے آفیشلی ڈیموٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ میں یہ سارے ماشاءاللہ پڑھے ہیں چینلز، ممکن ہے اتنا حصہ ایڈٹ کر دیں، لیکن ہم ٹھیکہ لے کے کسی کو نا امید کرتے ہیں۔ ہم کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے، میں قطع نظر اس سے گورنمنٹ اچھا کیا کر رہی ہے یا پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا، میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے ہمیں دکھ ہی نہیں رہا، جو بہتر ہو رہا ہے ہمیں دکھ نہیں رہا۔ ہم مکھی کی طرح وہ گند پہ جا کے بیٹھتے ہیں، جی یہ سارا کچھ ٹھیک چھڈو خراب دیکھو۔ ہم نہیں دیکھتے کہ اس ملک میں اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ آپ ایمانداری سے دیکھیں، ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے اپنی زندگی کے 10 سال ذرا دیکھ لیجئے کتنی پروگرس ہوئی ہے۔ دس از کالڈ رحمت، دس از کالڈ فضل۔ زندگی میں کتنا کچھ پلس ہونے کے باوجود ہمیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے کان ہر وقت سنیں لٹ گئے، مر گئے، ڈوب گئے۔ حالانکہ بچے پورے ہیں، بیگم اپنی جگہ موجود ہے، گاڑی بہتر ہو چکی ہے، گھر بہتر ہو چکا ہے، جیب میں پیسے ہیں، ہر چیز، پوزیشن، عہدہ، سب کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن ہمارے کان اور آنکھیں زیادہ تر یہ سن دیکھ رہی ہیں کہ ہر چیز منفی ہے۔ اس معاشرے کو شدید ضرورت ہے موٹیویشن کی، اور اس طرح کا ادارے کا بننا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے، اور ایک ویژن کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ پوری قوم، ایک ایسا ملک، آپ کو یہ بھی بتاؤں، اتنے وسائل والا ملک ہے، اتنے ریسورسز ہیں، اتنا لینڈسکیپ دیکھیے آپ، ورائٹی دیکھیے کلچرز کی، آپ لوگوں کو دیکھیے، آپ فیملی کلچر دیکھیے، دنیا میں اتنی طاقت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ ہم لٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں، اڑ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منفی بات زیادہ کی جا رہی ہے، ہمارے کان مثبت بات کو کم سنتے ہیں۔ کہیں پر ایک چھوٹا سا گروپ تھا، میں کوئی ٹریننگ دے رہا تھا،
تو میں نے ان سب کو کہا کہ جی آپ نے آخری بار شکریہ کب ادا کیا؟ سارے میری طرف دیکھنے لگ پڑے، جی ہمیں تو عرصہ ہی ہو گیا شکریہ ادا کیے۔ میں نے کہا جی آج ہی آپ نے گھر جانا ہے اور جا کے بیگم صاحبہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے جانو تھینک یو۔ اگلے دن 2 آفیسرز آئے، انہوں نے آگے کہا شاہ صاحب ہم نے آپ کے کہنے پہ یہی کیا ہے، گھر گئے ہیں کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، لیکن ایک کے ساتھ تو بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا ہے، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بیگم کو کہا جانو، ابھی کہنے لگا، انہوں نے کہا ابا جی نے تو نہیں کچھ ہو گیا، کیونکہ عموماً کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فوتگی کی خبر ہی سنائی جاتی۔ اور دوسرے کی بیگم نے کہا کہ من لگتا تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مثبت بات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو خدا کے لیے مثبت بات کیجئے۔ اور شہباز صاحب کا یہی مشن ہے کہ جو اچھا پہلو ہے وہ بھی بتایا جائے، جو خیر کے کام کیے جائیں وہ بھی بتائیں، جو بہتر کام ہو رہے ہیں وہ بھی اکنالج کیے جائیں، اور بہتر کام کوئی کر رہا ہے خدا کے لیے اکنالج کریں۔ میں کہتا ہوں دشمن بھی کر رہا ہے تو ضرور اکنالج کریں کہ یار آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ غیر معمولی کام کریں۔ پاکستان زندہ باد۔